بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، یعنی اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آپ مارکیٹ میں گھومیں تو آپ کو سکون نہیں ملے گا، آپ شہر میں گھومیں، آپ گاؤں دیہات میں قصبے میں گھومیں، لوگوں سے باتیں کریں، اپنے گھر میں رہیں، خاندان والوں سے باتیں کریں، رشتہ داروں سے باتیں کریں، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر جس کو گھر میں، جس کو رشتہ داری میں، جس کو خاندان والوں سے، جس کو کھیت میں، کھلیاڑ میں، یا پھر رشتہ داروں میں، بازاروں میں، شہروں میں جس کو سکون نہ ملتا ہو، تو وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے، قرآن مقدس کی تلاوت کے ذریعے یا پھر نفلی عبادت کے ذریعے۔ اللہ کا فرمان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو لوگوں، اگر تم سکون چاہتے ہو، اگر تم دلوں کا سکون چاہتے ہو، دلوں کو سکون دینا چاہتے ہو، قلبی سکون چاہتے ہو، تو تم اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانا شروع کر دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کا ذکر کرو، نمازیں پڑھ کر ذکر کرو، قرآن پڑھ کر ذکر کرو، مسجدوں میں ذکر کرو۔ بہرحال نماز تو مسجد میں بھی ہوتی ہے، نفلی عبادت آپ گھر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو لہذا آپ اگر نماز پڑھیں گے تو اللہ کا ذکر ہے، وہاں آپ کو سکون ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بری جگہ بازار ہے اور سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، تو مسجدوں کے اندر اللہ کا ذکر کرو، گھروں کے اندر اللہ کا ذکر کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو۔ جب اللہ کا ذکر کرو گے تو یہاں بھی آپ کو سکون، اور مرنے کے بعد بھی آپ کو سکون حاصل ہوگا۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو۔ کبھی سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دو، کبھی سورہ نساء پڑھو، کبھی سورہ یاسین پڑھو، کبھی سورہ ملک پڑھو، کبھی سورہ یاسین پڑھو، کبھی سورہ واقعہ پڑھو، کبھی سورہ قاف پڑھو، کبھی سورہ قلم پڑھو۔ یہ بہت ساری صورتیں قرآن مقدس میں ہیں، تو ان صورتوں کو پڑھتے رہیے، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہیے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کون سی صورت کس ٹائم پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے، آپ جب صبح کو فجر کی نماز پڑھیں تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سورہ یاسین شریف پڑھ لیا کریں۔ جب سورہ یاسین آپ پڑھیں گے تو آپ کی روزی میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، اور روزی روزگار میں اللہ آپ کی برکت عطا فرمائے گا۔ آپ کے کاروبار میں، کھیتی میں، گھر میں برکت ملے گی آپ کو۔ یہ روزی والی صورت ہے، روزی میں برکت والی صورت ہے۔ یوں تو پورا قرآن برکت کے لیے نازل کیا گیا ہے، رحمت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ جہاں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہاں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو آپ سورہ یاسین صبح کو پڑھ لیں، اور رات کو جب بستر پر جائیں تو اس سے پہلے عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھیں۔ سورہ ملک آپ پڑھیں گے تو قبر میں آپ کو عذاب نہیں ہوگا، قبر کی تنگیوں سے آپ کو نجات ملے گی، قبر کے عذاب سے آپ کو نجات ملے گی، میدان محشر کی گرمی سے آپ کو نجات ملے گی، میدان محشر کی گرمی سے، میدان محشر کے عذاب سے، میدان محشر کے قہر و غضب سے، یعنی اللہ کا جو قہر و غضب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے آپ کے اوپر قہر و غضب نہیں فرمائے گا، آپ کے اوپر رحم فرمائے گا، آپ کو جنت کا پروانہ ملے گا۔ تو سورہ ملک کی تلاوت کریں، اور جمعے کا دن جب آ جائے تو مبارک دن ہے جمعے کا، اس دن سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ تو یہ تین صورتوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا۔ صبح میں سورہ یاسین پڑھ لیا کریں، اور جمعے کے دن سورہ کہف پڑھیں، اور عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد رات کو سورہ ملک پڑھیں۔ قبر میں اور حشر میں اس صورت کا فائدہ ہے۔ اور روزی کی برکت کی ایک صورت اور بتاتا ہوں آپ کو، سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھ لیا کریں، تب بھی آپ کی روزی میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مقدس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو۔ جن کے دلوں پر دھبا پڑ جائے، دل کالا ہو جائے، زنگ آ جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب تمہارے دلوں پر زنگ لگ جائے تو تم موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اکثروا ذکر عظیم لذات الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو گے، قرآن مقدس کی تلاوت کرو گے تو دل کا زنگ دور ہو جائے گا، قبر کی یاد تمہیں آئے گی، تو پھر عذاب سے اور گناہ سے بچ جاؤ گے۔ جب گناہ سے بچو گے تو پھر
اچھے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔